या उसमें जो सुलह की गई, उस सुलह नामे में क्या बातें लिखी गई थी, वो बातें आपके सामने आएंगी। तो हम ये दर्स शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बैतुल मक़दिस के जो वहाँ की आबादी थी और मुसलमान जो वहाँ पर पहुँचे, तो उनके दरमियान जो मुआहदा किया गया, जो एग्रीमेंट हुआ, उस मुआहदे के की जो है बातें क्या क्या हैं, वो चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। पूरा मुआहदा पेश करने लगूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो चंद अहम बातें उसके ताल्लुक से मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो है तारीख़ तबरी में, तबरी की जो मशहूर किताब है तारीख़ के बारे में, आम तरीके से लोग इसी किताब से अपनी अपनी किताबों में तारीख़ लिए हुए हैं। अलबिदाया व निहाया जो इमाम इब्न कसीर की किताब है तारीख़ की, उन्होंने भी बहुत कुछ फ़ायदा इसी तारीख़ तबरी से ही उठाया है। तो तारीख़ तबरी में जो बातें ज़िक्र की गई हैं इसके ताल्लुक़ से, इस मुआहदे के ताल्लुक़ से, इस एग्रीमेंट के ताल्लुक़ से, उसमें से चंद बातें हम ज़िक्र करेंगे। उसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हादा मा आता अब्दुल्लाहि उमरु अमीरुल मुमिनीन अहल इलिया मिनल अमानी, कि ये बयान है उसका जो कि अल्लाह के बंदे उमर जो अमीरुल मोमिनीन है, उन्होंने इलिया के बाशिंदों को अमान दी है कि वो सुकून और शांति के साथ इस जो है इलाके में रह सकते हैं। उनके लिए बाकायदा ये बातें लिखी गई थी, ये एग्रीमेंट जो है लिखा गया था। आताहुम अमानन ले अनफुसिहिम व अमवालिहिम व लिकनाइसिहिम व सुलबानिहिम, और ये अमान दिया उनको, ये और उनको ये अमान दिया। किसने अमान दिया? अमीरुल मोमिनीन ने, जो खलीफा वक्त थे मुसलमानों के, उन्होंने ये अमान दिया, यानी शांति के साथ रहने का ये परवाना दिया। उनके नफ्स के लिए भी, उनकी जानों के लिए भी अमान है। कोई उन्हें कत्ल नहीं करेगा, उन्हें मारेगा नहीं, उन्हें सताएगा नहीं। उनके माल के बारे में भी, और उनके माल पूरे महफूज रहेंगे। कोई उनके माल पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा नहीं करेगा, गसब नहीं करेगा, कोई चोरी चमारी नहीं होगी, कोई डाका ज़नी नहीं होगी। उनके माल भी महफूज, उनकी जान भी महफूज। वले कनाइसिहिम, और उनके जो गिरजा घर हैं ईसाइयों के जो गिरजा घर हैं, जैसे आप देखते हैं बेंगलोर में भी बहुत सारे आपको नज़र आते हैं, जो उनकी इबादत की जगहें हैं, उन इबादत की जगहों के बारे में भी उसमें लिखा गया कि ये जैसे हैं वैसे ही बाकी रहेंगी। वसुलबानहिम, उनकी जो सलीब है, वो सलीब को भी वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। सबके लिए जो है ये अमान उनको लिख करके दे दिया गया। और ये भी कहा गया कि उनके जो गिरजा घर हैं, उनको कब्जा करके कोई वहाँ रहेगा नहीं। वला तुहदमु, और न ही उनको ढाया जाएगा, गिरजा घर को ढाया नहीं जाएगा। ये मुसलमानों का तरीका रहा है, आप देखिए। और किस तरीके से इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है इस बारे में, कि इन्होंने मंदिरें तोड़ करके मस्जिदें बनाई। और एक तरफ देखिए ये है कि जब बैतुल मक़दिस को फतह किया, तो वहाँ के लोगों के लिए जो अमान लिखा गया, उसमें ये बातें भी लिखी हुई थी कि उनकी मजहबी जो चीज़ें हैं वो भी वैसे ही बाकी रहेंगी। उनके गिरजा घर भी नहीं तोड़े जाएंगे, न उसमें कोई कमी की जाएगी। और इसी तरीके से उनके माल के ताल्लुक से भी, उनका माल कोई भी गलत तरीके से नहीं लेगा। उनके माल की भी हिफाजत की पूरी ज़मानत दे दी इस एग्रीमेंट में। उसके बाद क्या लिखा? वला युकरहून अला दीनहिम वला युदार अहदुम मिनहुम, कि उनके दीन के ताल्लुक से उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी को भी जो है धर्म परिवर्तन का जो मसला होता है, ये भी बड़ा मशहूर है कि मुसलमान जो है लोगों का धर्म बदलवाते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। लेकिन देखिए ये अहदनामा
جو لکھا گیا اس زمانے میں، یہ ایگریمنٹ جو لکھا گیا اس زمانے میں، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ کتنا صاف صاف ہے کہ ان کے دین پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وہ عیسائی ہیں، اسی اپنے دین پر باقی رہیں گے، ان کو مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جو اپنی مرضی سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ نقصان پہنچائیں، پریشان کریں تو پریشان ہو کر کے وہ دین قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ اس ایلیا بیت المقدس کے اس ایریے میں ان کے ساتھ یہودی نہیں رہیں گے، یہ نصارہ رہیں گے، یہودی نہیں رہیں گے۔ اور بیت المقدس میں یہ جو یہودی ہیں، جو پورے ایریے میں، ایلیا کہتے تھے اس زمانے میں اس کو، ایلیا کا جو علاقہ ہے یہ، وہ جو فلسطین کا علاقہ کہہ لیجئے آج کے اس دور کے لحاظ سے، تو اس میں جو فلسطین میں جو ایلیا کے اس علاقے میں جو نصارہ رہیں گے ان کو جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے، یہ جو ان کے مال کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری اسلامی حکومت کی ہوگی۔ تو اس طرح سے جیسے یہ دوسروں کو ٹیکس دیتے رہے ہیں، اسلامی حکومت کو اس کا ٹیکس دیں گے، اس کو عربی میں جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ برحال جس طرح سے یہ کہا گیا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں بڑے امن کے ساتھ رہیں گے، اور باتیں جو ہے لمبی ہیں اس کے اندر، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہیں گے، ان کا دین چھوڑنے کے لیے ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت جو ہے اہم چیز تھی جو ان کے تعلق سے اس میں ذکر کی گئی، اور یہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی بہت اہم چیز ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے وہ چیز جو ہے پیش کر دی۔ اس کے بعد اس پورے جو ہے واقعے میں جو ہمارے لیے نصیحت کی بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پہنچے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب بیت المقدس کے اس ایریے میں پہنچے تو ان کی کیفیت کیا تھی، جو تاریخ کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے بات، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تاریخی واقعہ ہونے کے باوجود، تاریخی واقعات میں اکثر سندیں ضعیف ہوتی ہیں، لیکن اس کی سند جو ہے صحیح ہے، اس لیے میں اس بات کو زیادہ زور دے کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو پہنچے تو اپنے گدھے پر سوار تھے، اور گدھے پر سواری کیسی تھی کہ دونوں پیر ایک ہی طرف تھے۔ کبھی دیکھتے ہیں نا آپ اسکوٹر وغیرہ میں بھی کہ جو ہے بعض لوگ تو دونوں طرف پیر کر کے بیٹھتے ہیں، اور بعض لوگ ایک ہی طرف پیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے دیکھیں آپ، تو ویسے ہی گدھے پر سوار عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام میں پہنچے، دونوں پیر ایک ہی طرف میں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح جو کہ اس پورے علاقے میں مسلمانوں کے چیف کمانڈر تھے، یہ انہوں نے اس کیفیت میں دیکھا تو کیا کہا ان سے کہ الان یتلقاک عظماء الناس، یہ جو عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ آپ سے ملنے والے ہیں، اور آپ اس حالت میں آ رہے ہیں، اس طرح سے آپ آ رہے ہیں ان کے سامنے۔ یعنی ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کو بھی ذرا اسی طرح سے جیسے جو ہے سوٹ بوٹ کا جو ہے انداز، اچھے کپڑے پہن کر کے اچھی سواری پر، اور جو ہے پورا جو ہے بڑے سا جیسے کرتے ہیں ہمارے بعض علماء کہ اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے شیخ جو ہے ظاہر کرنے کے لیے پورے طریقے سے گترا اور جو ہے عبا وغیرہ پہن کر کے لوگوں کے سامنے آنا کہ ان کے دل پر ہمارا بہت اچھا اثر پڑے گا کہ ہاں یہ بہت بڑا ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بڑے لوگوں سے ملنے والے ہیں، ابھی بڑے اونچے مرتبے والوں سے ملنے والے ہیں، اور ایسے آپ آئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، یہ جواب رہتی دنیا تک کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اور خاص طریقے سے علماء کے لیے یہ
सुनहरे हरूफ से लिखे जाने वाली चीज़ है और बड़ी नसीहत की बात है, क्योंकि आज उलमा भी मादे के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। स्टेज सजाने में लाखों जो है रुपए खर्च कर देना और इस तरह के प्रोग्रामों में जो है लाखों रुपए खर्च कर देना जिसका कोई फायदा नहीं होता, ये दूसरों की देखा देखी जो ये करते हैं, तो उनके लिए बड़ी नसीहत है इसमें। क्या कहा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, खलीफा वक्त ने, हम पढ़ते तो रहते हैं ये कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, कि तुम मेरी सुन्नत को इख्तियार करो और मेरे खुलफा की सुन्नत को इख्तियार करो। खुतबों में तो बोलते रहते हैं, लेकिन जब पब्लिक में इसे जाहिर करने का मसला आता है तो ये बहुत पीछे होते हैं ऐसे मौके पर। क्या कहा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि इन्नल्लाह अअज़्ज़कुम बिल इस्लाम, और बाज़ रिवायतों के लिहाज से इन्नल्लाह अअज़्ज़ना बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम से इज्जत दी है, लिबास से नहीं दी है इज्जत। हमें ज़ाहिरी टीप टाप से इज्जत नहीं दी है इस्लाम। अल्लाह ताला ने जो इज्जत दे रखी है हमको, वो इज्जत क्या है? इस्लाम से। हम मुसलमान हैं तो अल्लाह ताला ने हमें ऊपर उठाया और हमें इज्जत दी। याद रखिए, खुलफाए राशिदीन को जो इज्जत मिली उनके कपड़ों की वजह से नहीं, उनकी गाड़ियों और सवारियों की वजह से नहीं, और उनके स्टेज की वजह से नहीं, और लोगों में उनके जो है चर्चे की वजह से नहीं, बल्कि उनको जो इज्जत मिली वो इसलिए मिली कि वो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे, इस्लाम के फॉलोअर थे, उनको इज्जत मिली। और क्या कहा फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कि फमहमा तलबतुम अल इज़्ज़ फी गैरिही अज़ल्लकुम, याद रखो अगर इस्लाम के अलावा किसी और चीज में तुमने इज्जत समझा और इज्जत जो है तलब करना चाहा अपने लिए, रिस्पेक्ट किसी और चीज में, कि कपड़े की वजह से, जाहिरी टीप टाप की वजह से, सवारियों की वजह से और दुनियावी जाहो हशमत की वजह से तुम्हें इज्जत मिलेगी, तो याद रखो अल्लाह ताला तुम्हें जलील कर देगा। अज़ल्लकुम, अज़ल्लकुम यानी मतलब क्या है? अज़ल्लकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें जलील कर देगा अगर तुमने जो है इज्जत इस तरह की चीजों में तलाश करनी चाहिए। ये बयान था मेरे भाइयों उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और ये बात थी, बड़ी नसीहत की बात है, आपको भी अंदाजा होगा। एक और बात जो है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुंचे वहां पे शाम के इस इलाके में, तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही पूरे इलाके के, हमने आपसे कहा, कमांडर इन चीफ थे और यही अमीर थे वहां पर, और इन्हीं के मातहत दूसरे लोग थे। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम आए तो उन्होंने कहा, अफीफा उन्होंने कहा रज़ी अल्लाह मेरे ताला साल दे अन्हु ने कहा, साल किससे? अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा, इज़हब बिना इला मंजिलिका, कहा कि हम तुम्हारे घर जाना देख चाहते हैं, देख कहा हम तुम्हारे घर जाना चाहते हैं, हम तुम्हारे घर जाना चाहते हैं, हमें अपने घर लेकर के चलो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये घर लेकर के कैसे जाएं? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसको लेकर के बहुत परेशान हुए कि कैसे इनको घर लेकर के जाएं। परेशानी ये, इनको घर लेकर के कैसे जाएं? इसलिए नहीं कि उन्होंने कौम का माल अपने यहाँ जमा कर रखा था कि इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है, तो पहले, अभी तो छुपाया नहीं है तो कैसे लेकर के चले जाएंगे, पहले छुपा उपा लें उसके बाद लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं, ये बात नहीं कि खलीफा वक्त हैं, जाएंगे मेरा घर देखेंगे और मेरे ठाट बाट देखेंगे तो क्या कहेंगे, इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से वो परेशान थे कि इनके घर में कुछ नहीं था, और जो ये जिंदगी बसर कर रहे थे, जुहद की जिंदगी, जो जिंदगी ये बसर कर रहे थे, कम से कम दुनिया पर जो है गुजारा करने वाली जिंदगी,
ان کی اندر کی زندگی دوسروں کو اس کا پتہ نہ ہو۔ آج تو ہم معمولی سنتوں پر اگر عمل کر لیتے ہیں تو سب کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو حقیقت میں اللہ کے ولی تھے، زاہد تھے، اور واقعی یہ لوگ جو ہے تارک دنیا تھے، لیکن کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ اسی لیے جب ان کو لے کر کے گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر کچھ نہیں دیکھا، صرف کیا تھا وہاں پر؟ پانی پینے کا ایک مشکیزہ، وہ بھی پرانا، ایک برتن جو ہے کھانے کے لیے جو ہے، اور اسی طرح سے کچھ کھانے کی چیزیں وہاں پر پڑی ہوئی تھیں، اور ایک تھیلی کے اندر جو ہے ایک ٹوکری میں کچھ کھانے کی چیزیں جو کھانا بنا کر کے کھانا ہے، یا کھجور وغیرہ یہ لوگ ویسے بھی کھا لیتے تھے، زیتون ہے، تو اس طرح سے کچھ کھانے کی چیزیں تھیں، اور کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ پورے گھر ایسے ہی خالی پڑا ہے۔ کس کا گھر ہے یہ؟ سب سے بڑے فوجی کمانڈر جو وہاں کے تھے ان کا گھر ہے، جہاں پر کچھ نہیں ہے۔ کیسے رہتے تھے یہ؟ اس کے بعد کیا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فبکا عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ان کے گھر کو دیکھ کر کے آنسو نکل آئے، اور کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، دنیا نے تو ہم سب کو بدل دیا لیکن تم کو نہیں بدلا۔ یہ سب کب کی بات ہے؟ جب اتنی ساری چیزیں، سارے علاقے فتح ہو گئے اور بہت مال غنیمت آیا اور بہت زیادہ خوشحالی ہو گئی تھی، تب کی بات ہے یہ۔ تو ہر ایک کے گھر میں سامان بھی ہو گیا، اور کچھ آرام کے سامان بھی ہو گئے، کھانے پینے کی فراوانی بھی ہو گئی تھی، ہر ایک کے گھر میں خوشحالی نظر آ رہی تھی، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں کچھ نہیں تبدیل ہوا۔ تو کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ، کہ تمہارے علاوہ اے ابو عبیدہ ہم سب کو دنیا نے بدل دیا لیکن تم کو دنیا نے نہیں بدلا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، ان کے جو ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہ ھذا واللہ هو الزہد الخالص، یہ حقیقت میں زہد ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ زہد ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح یہ زاہد ہے۔ ارے زہد اس کا نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو فقیر ہے، کچھ نہیں ہے، تو اگر اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو یہ کوئی زہد نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو نعمت ملی ہی نہیں ہے اس طرح کی۔ لیکن جو اتنی فتوحات میں لیڈر رہا ہے، کمانڈر رہا ہے، جس کو نہ جانے کتنے مال غنیمت اب تک ملے ہوں گے، لیکن ایسے کسی آدمی کے گھر میں کچھ نہ ہو، تو یہ اصل میں زہد ہے، یہ وہ ورع ہے، یہ وہ تقوی ہے، اور یہ حقیقت میں ولی ہونے کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ باتیں تھیں خاص طریقے سے جو ہے ہمارے لیے نصیحت کی، تو میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ شام کے علاقے میں آئے، بیت المقدس فتح ہو چکا تھا، اور جو ہے مسجد اقصی اب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی، اس کو ایلیا کا علاقہ کہتے تھے، تو ایلیا کا یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ تو وہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جا کر کے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھنے کی بات آئی تو کہاں نماز پڑھیں؟ وہاں پہ ایک صخرہ کہتے ہیں اس کو، صخرہ عربی میں چٹان کو کہتے ہیں، وہ ایک ایریا ہے وہاں کا۔ تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ یہاں پڑھیں گے کھڑے ہو کر کے تو پورا جو ہے مسجد اقصی، پوری بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس چٹان سے یہودیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق تھا ان کا، کیونکہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا
کہ याकूब अलैहिस्सलाम यही अपने रब से बात करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम जो है उन्हीं का लक़ब है इसराइल, और इनको बनु इसराइल जो कहा जाता है, तो उसी यानी गोया कि इसराइल के बेटे, यानी वही जो है सिलसिले नसब है इनका, तो ये अपने आप को वहीं से जोड़ते हैं। इसीलिए इस जो है चट्टान उस जगह को यहूदी बहुत अहमियत देते। अभी एक तरफ ये मसला था, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ उसे कबूल नहीं किया, बल्कि क्या किया, आपने बैतुल मक़दिस के अंदर मस्जिद अक़सा के अंदर जा कर के नमाज पढ़ी, और उसके अगले हिस्से में नमाज पढ़ी। और जो है उनका मतलब ये था कि जो है ये वो जगह थी जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के नमाज पढ़ी थी। जब आपको इसरा और मिराज का जो वाक़या पेश आया था, तो इसरा यही है कि आपको मस्जिद हराम से, मक्के से जो है पहले इस इलाके में लाया गया, और बैतुल मक़दिस में आपने जो है मुख्तलिफ अम्बिया को नमाज पढ़ाई थी, या वापसी में नमाज पढ़ाई थी, जो भी चीज़ हो। तो वहाँ चूँकि आपने नमाज पढ़ी थी, तो वहाँ पे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नमाज पढ़ी। लेकिन एक बात और भी आपको याद कर लूँ, एक बात और भी ज़िक्र कर दूँ कि यही बैतुल मक़दिस है और यही मस्जिद अक़सा है। यहाँ पर भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों के लिए एक बड़ी जो है नसीहत, बड़ी इबरत की चीज़ छोड़ कर के गए हैं। आज भी कौम यहूद को, कौम नसारा को, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतने प्रोपगंडे करते रहते हैं, उनको ये तारीख़ बताने की ज़रूरत है कि क्रिश्चियन और यहूद इनके दरमियान दुश्मनी होती थी। आज दोस्त बने हुए हैं, लेकिन हकीकत में इनके दरमियान बड़ी दुश्मनी रहती थी। तो उस वक्त ईलिया का पूरा इलाका ये ईसाइयों के कब्जे में था। तो ईसाइयों के कब्जे में होने की वजह से सखरा जिसे कहते हैं, चट्टान ये एक तरह की, तो उस इलाके में जो यहूदी लोग उसको बड़ी अहमियत देते थे, उस इलाके की उनके पास बड़ी अहमियत थी। तो उस इलाके की ये ईसाई लोग वहाँ पर सफाई वगैरह नहीं करते थे, बल्कि कचड़े वगैरह उसमें डाल दिया करते थे। उनकी इहानत के तौर पर, यहूदियों की इहानत और उनकी ज़िल्लत को ज़ाहिर करने के लिए, कि उनको जिस जगह को वो मुक़द्दस समझते हैं और जिस जगह को की वो ताज़ीम करते हैं, उस जगह पर ये लोग कूड़ा वगैरह डाल दिया करते थे। लेकिन इस्लाम ने ये सिखाया उस मौके पर, खलीफा वक्त ने सिखाया कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते, उनकी इबादत गाहों का एहतराम करते। तो जब वहाँ पहुँचे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो आप क्या किया उन्होंने, जानते हैं आप, कि वहाँ पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर बिछा करके, और उनको देख करके दूसरे मुसलमानों ने भी वहाँ जितनी भी मिट्टियाँ और कूड़ा करकट था, उसमें चादर में जमा करना शुरू कर दिया, उसकी सफाई के तौर पर, और उसको उन्होंने साफ किया। इस बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक़सा में, जहाँ कहीं भी कुछ जो है सफाई की ज़रूरत थी, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि खलीफा वक्त हैं, उन्होंने सफाई की। अपनी चादर में ये सब चीज़ें रखी, जो वहाँ से कूड़ा करकट मिला चादर में रख करके बाहर जो है फेंका। उनको देख करके दूसरे मुसलमानों ने भी ये काम अंजाम दिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ के नसारा ने देखी, क्रिश्चियन ने देखी, तो वाकई उनके लिए एक ताज्जुब की चीज़ थी कि कैसे खलीफा वक्त ये सब काम कर रहा है, और कितना ये हमारी जो है, हम यहाँ पर इबादत करते रहे पहले, और आकर के इस जगह की सफाई ये लोग कर रहे हैं। हमने यहूदियों की इस जगह को हमने कूड़े करकट से भर दिया था, लेकिन ये लोग आकर के किस तरीके से उसकी सफाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिलों पर अपना असर छोड़ जाती है मेरे भाई, और यही वो अखलाक थे जो
وہاں کے لوگوں پر اپنا اثر چھوڑ دیتے تھے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہی اسلام کی نشو و اشاعت ہوئی۔ اصل یہی چیز ہے، کبھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، لیکن جب علاقے فتح ہو جاتے تھے تو وہاں پر جب اسلامی حکومت قائم ہو جاتی تھی تو اس حکومت کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہاں کے لوگ خود بخود مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ چیزیں جو ہے ہوئی وہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، شام کے یہ علاقے جو یہ فتوحات ہوئیں، اس میں ایک خاص بات اور نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ایک خاتون ہے ام حکیم بنت حارث، یہ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھی۔ ام حکیم بنت حارث اکرمہ بن ابو جہل کی یہ بیوی تھی۔ تو یہ شام کے جو علاقے میں جو جنگیں ہوئیں، انہی جنگوں میں اکرمہ یہ شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد 4 مہینے 10 دن انہوں نے عدت میں گزارے، ام حکیم نے عدت میں گزارے 4 مہینے 10 دن۔ اور ایسا تھا معاملہ، یہ بات نوٹ کرنے کے لیے میں یہ پیش کر رہا ہوں، یہ نصیحت کی بات جو ہے نا اس میں یہی ہے، اس کے لیے میں یہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ معاملہ کیا ہوا کہ 4 مہینے 10 دن جو عدت کے دن ہیں، عدت کے دن انہوں نے گزارے، جو ہے ام حکیم نے عدت کے یہ دن گزارے 4 مہینے 10 دن، اور جیسے ہی عدت ختم ہوئی تو یزید بن ابی سفیان ان کو پیغام بھیج رہے ہیں شادی کے لیے، اور ایک طرف یہ معاملہ اور دوسری طرف خالد بن سعید نے بھی اشاروں میں یہ بات جو ہے ذکر کر دی تھی کہ اس شادی کے تعلق سے ان سے اشاروں میں انہوں نے بھی بتا دیا تھا۔ تو سمجھ لیجئے کہ 2 امیدوار ہیں ان سے شادی کرنے کے لیے، ایک خالد بن سعید اور دوسرے یزید بن ابی سفیان۔ یہ اصل میں ماحول تھا وہاں کا۔ اسلام کا پورا نظام سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے جو غیر مسلم جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے اچھی طرح سے، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ان کی یہاں جیسے ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئی، تو اب تو اس کی شادی ہی نہیں ہوگی، تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کسی کو طلاق ہو گئی تو اب تو اس کی شادی ہی نہیں ہوگی، تو کون دیکھ بھال کرے گا؟ اس کی وجہ سے بہت سارے قانون اور یہ سب سوچتے رہتے۔ آپ اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، سلف کی زندگی کو دیکھیں گے، تو ایک عورت بیوہ ہوئی ہے، اب اس کی عدت گزرتی ہے، اور عدت گزرتے ہی فوراً شادی کا پیغام آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیوہ ہے تو ایسے ہی بیٹھی رہے، طلاق ہوتی ہے ایک عورت کو اور فوراً جو ہے عدت گزرتے ہی دوسرے کا جو ہے پیغام آ جاتا ہے شادی کے لیے۔ یہ شکل تھی وہاں پر۔ تو یہاں 2 پیغام آئے ان کو جو ہے، تو انہوں نے خالد بن سعید کو پیغام اپنا دیا شادی کے لیے، اور اس طرح سے خالد بن سعید سے ام حکیم بنت حارث کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد جب شادی ہو گئی تب جو ہے اسی موقع پر ایسا ہوا کہ یہ جو خالد بن سعید ہے، یہ خالد بن ولید کے علاوہ دوسرے خالد ہیں، تو یہ اس سے پہلے اجنادین جو ہے جنگ ہوئی اجنادین میں، اس میں بھی شریک تھے، فہل میں جو جنگ ہوئی اس میں بھی شریک تھے، اور اس موقع پر یہ جب شادی ہو گئی تو انہوں نے اپنی سہاگ رات ام حکیم کے ساتھ منانی چاہی، سہاگ رات منانا چاہ رہے تھے۔ تو کیا کہا ام حکیم نے کہ اگر آپ سہاگ رات کو تھوڑا ملتوی کر دیں، تھوڑا جو ہے ڈیلے کر دیں سہاگ رات کو، اور جو آگے جنگ ہے، جنگ کا سامنا ہے، پہلے اس جنگ میں آپ شرکت کر لیں اور اس کے بعد آپ سہاگ رات منائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ام حکیم کا مشورہ، کیونکہ ابھی سامنے جنگ کا معاملہ تھا اور جنگ کے لیے تیاری ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا، تو انہوں نے کہا خالد بن سعید نے کہ ان نفسی تحدثنی انی اصاب فی جموعہ، کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں شاید اسی میں شہید ہو جاؤں گا۔
آگے کی جو جنگ ہے اس جنگ میں شہید ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے، لگتا ہے میرے دل میں اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ کہیں میں اس میں شہید نہ ہو جاؤں۔ تب اس نے کہا، عورت نے، ام حکیم بنت حارث نے کہا، قالت فدونک، کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بات یہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ سہاگ رات منا لیجئے۔ اس طرح سے دونوں سہاگ رات منانے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سلسلے میں وہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور ابھی جو ہے سہاگ رات نہیں منائی ہے اس کے ساتھ، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سہاگ رات منا لے، اس کے بعد جہاد میں جائے، تو وہ جہاد میں صرف نکاح کر کے نہ جائے کہ اس کا دل کہیں اس کی طرف نہ لگا رہے، اس لیے پہلے سہاگ رات منا لے اس کے بعد جائے۔ تو انہوں نے یہ بات جب ذکر کی اور ام حکیم نے کہا تو ٹھیک ہے، اس طرح سے انہوں نے ایک پل تھا وہاں پر، اسی پل کے پاس انہوں نے اپنی خیمہ لگایا تھا اور ٹینٹ، اور وہاں پہ سہاگ رات منائی۔ اس کے بعد سے اس پل کو عربی میں قنطرۃ ام حکیم کہا جاتا ہے، یعنی ام حکیم کا پل، یعنی وہ پل جہاں پر ام حکیم کے ساتھ خالد بن سعید نے سہاگ رات منائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ولیمہ بھی کیا، ساتھیوں کو جو بھی کھانا تھا جو ہے اس کھانے پر ساتھیوں کو بلایا، یہی ولیمہ ہو گیا۔ اور ولیمے سے ادھر فارغ ہوئے اور ادھر رومی فوج جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں آ کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس جنگ میں خالد بن سعید جنہوں نے ام حکیم سے شادی کیا تھا، انہوں نے اس جنگ میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، یہاں تک کہ اس میں شہید ہو گئے۔ جیسا اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آئی کہ انہوں نے کہا ام حکیم سے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اس میں شہید ہو جاؤں گا، بہرحال اس میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بڑی سخت قسم کی جنگ ہوئی تھی وہ، اور دونوں طرف سے لوگ جو ہے اس جنگ میں شریک رہے اور بہت جو ہے شدت کی یہ جنگ رہی۔ بعض جو ہے تاریخی روایتوں میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے، تاریخی روایتوں میں استیاب ایک کتاب ہے، اس استیاب میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے یہ صحابہ کے بارے میں کتاب ہے الاستیاب، کہ ام حکیم نے اس موقع پر جو کہ جس جو ہے ٹینٹ میں انہوں نے کہیے کہ جو ہے سہاگ رات ان کی ہوئی تھی اپنے شوہر خالد بن سعید کے ساتھ، اسی کا ایک جو ہے ایک کھمبا کہہ لیجئے یا جو ہے لوہے وغیرہ کا ہو تو ایک لوہا نکال کر کے اسی لوہے سے ام حکیم نے 7 لوگوں کو مارا تھا۔ اس طرف جو بھی مشرکین میں سے جو لوگ بھی یا دشمن کی فوج کا جو بھی آدمی ادھر آیا تو 7 لوگوں کو انہوں نے اسی لوہے سے مارا، اور جس جو ہے ٹینٹ میں ان کی شب زفاف کہیے یا سہاگ رات ان کی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ایک بات تھی ذکر کرنے کی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کا خاص مقصد ذکر کرنے کا یہی تھا ہمارا کہ جو ہے یہ اندازہ ہو لوگوں کو کہ کس طریقے سے اس زمانے میں اگر کسی عورت کا شوہر اگر انتقال کر جاتا تھا تو کیسے دوسرے لوگ فوراً اس سے شادی کے لیے آگے بڑھتے تھے، اور کیسے یہ عورتیں فوراً شادی کر لیا کرتی تھیں۔ آج مجھے بہت تعجب ہوتا ہے بعض عورتوں کے تعلق سے، وہ شاید یہاں کی جو غیر اسلامی تہذیب ہے ہمارے اس ملک کی ہندوانہ تہذیب، اس کا اثر یا اس کا نتیجہ ہو کہ پھر وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، یعنی ایک طرح سے ظاہر کرتے رہتے ہیں جیسے کہ پہلے شوہر کی محبت ایسی بڑھ گئی ہے کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اسلامی طریقہ ہے کہ عورت اور مرد بغیر شادی کے نہ رہے، جب ان کی شادی کی عمر ہو جائے تو بغیر شادی کے نہ رہیں۔ اگر کسی کو طلاق یا کوئی جو ہے بیوہ بھی ہو جائے تو فوراً اس سے دوسرے کی شادی ہو جاتی تھی اور وہ خود بھی دوسرے سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ
بیت المقدس کے حوالے سے، مسجد اقصی کے حوالے سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ چیزیں جو فتح کی گئیں، یہ اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ شام کا یہ پورا ایریا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور روم جو تھا، رومن امپائر، اب یہ جو ہے اس علاقے سے صرف ہٹ کر کے صرف روم میں رہ گئے تھے۔ وہ قسطنطنیہ جگہ جو ہے بہت مشہور جگہ ہے، جس کی جو فتح بعد میں ہوا ہے، ابھی جو ہے نہیں، بعد کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ فتوحات نہیں ہوئی تھی، پھر جو ہے ادھر یہ لوگ سمٹ گئے تھے، اور شام کا یہ پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، یہاں تک کہ ہرقل جو ان کا بادشاہ تھا، ہرقل یہ بادشاہ ان کا ہرقل یہ خود بھی ایلیا کے اس علاقے میں بڑی کثرت سے آتا تھا، کیونکہ ایک دھارمک آدمی بھی تھا، وہ دین سے تعلق رکھنے والا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا، تو اس لیے بیت المقدس کے ایریے میں وہ بہت آتا تھا ایلیا کے علاقے میں۔ تو آخری مرتبہ وہ یہاں سے ایلیا کو سلام کر کے، الوداع کر کے، سیاف کر کے چلا گیا کہ اب شاید یہاں پر ہماری دال نہ گلے، ہم کو دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے، اس طریقے سے وہ چلا گیا تھا۔ تو یہ پورا علاقہ اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، شام کا پورا علاقہ، جو فلسطین، اردن اور جو ہے یہ ابھی جو سیریا وغیرہ کے علاقے ہیں، یہ پورا علاقہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اور اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب اس کے بعد ہماری عربی کلاس ہوگی۔